من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103. جس طریقے پہ اس سے پہلے ہم نے آیات کے ربط میں اس چیز کو پڑھا اور جانا تھا کہ ان آیات میں یہود کے 3 اعتراضات اور 3 شبہات اور شکوک ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور ان میں سے 2 گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کی جو آیت 102 ہم نے پڑھی ہے اس میں تیسرے شبے کا رد ہے، اور بنی اسرائیل کی اس خبیث فطرت کے باعث جرائم کی جو ان کی عادت بن گئی تھی، جس کی بنا پہ انہوں نے چن چن کے ان کبیرہ گناہوں کو اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں کو اپنا لیا تھا، جن کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے دور چلے گئے اور اللہ تعالی کی طرف سے عذاب اور غصے اور ذلت اور رسوائی کے دنیا اور آخرت میں مستحق ہوئے. آیت نمبر 101 میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ جب ان کے پاس رسول آیا اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات پہنچی تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اسے پرے پھینک دیا اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اس کی ناقدری کی، اس کی بے قدری کی، اور اس بے قدری اور اس ناقدری اور اس بیزاری اور اس پرے پھینکنے کی کیفیت کیا تھی؟ وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے انہوں نے اس کتاب ہدایت کو پھینک دیا. اور اس کے مقابلے میں جس چیز کو انہوں نے قبول کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اس کے مقابلے میں جس چیز کو انہوں نے قبول کیا وہ یہ تھا کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں جس علم کا چرچا تھا اور جس کو یہاں پر اللہ تعالی وضاحت سے بیان کر رہا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی طویل آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا. خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم اس جادو کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز تھی.
اس جادو کو ان لوگوں نے کتاب ہدایت کے مقابلے میں قبول کیا، بجائے اس کے کہ وہ تابعداری کرتے، اتباع کرتے، پیروی کرتے کتاب ہدایت کی، اور جو کچھ اس کتاب ہدایت میں ہے اس کے بجائے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، شیاطین نے جو کچھ ان کے سامنے رکھا، چونکہ ان کی فطرت بھی وہی بن چکی تھی جو فطرت شیاطین کی تھی، شیاطین جن نے آ کر ان کو گمراہ کیا، اور اب شیاطین انس اور شیاطین جن میں جرائم کے لحاظ سے اور خباثت کے لحاظ سے اور طبیعت کی غلاظت کے لحاظ سے کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے سحر کو بیان کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جادو کہتے ہیں۔ یہ سحر، اس کا جو اصل مادہ ہے وہ سین حا را ہے۔ سحر لغت میں امر مخفی اور پوشیدہ چیز کو سحر کہتے ہیں۔ صبح کے اول وقت کو یعنی سحری کو سحر اور سحری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی صبح کی صحیح اور مکمل روشنی نمودار نہیں ہوتی اور قدر تاریکی رہتی ہے، اس لیے سحر کو سحر کہا جاتا ہے۔ جادو یعنی سحر کے اس مضمون اور اس درس کے 13 حصے ہیں، یعنی اس کی 13 فصلیں ہیں، یا اس موضوع کے 13 ابواب ہیں۔ پہلی چیز سحر یعنی جادو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، دوسری چیز سحر یعنی جادو کی تاریخ، اور تیسرا حصہ زمانہ قدیم میں سحر اور جادو کی تاریخ، اور چوتھے نمبر پہ زمانہ جدید اور حالیہ دور میں جادو کی حقیقت یا اس سلسلے میں گفتگو، پانچویں فصل اور پانچویں چیز سحر کی حقیقت کے بارے میں علماء کی آراء کتنی ہیں۔ علماء کی اس بارے میں 2 آراء اور دونوں طرفین کے دلائل۔ چھٹی چیز اقسام سحر سے متعلق سحر کی قسمیں اور جن یا شیطان کو بلانے، حاضر کرنے یا اس سے مدد لینے کے مختلف طریقے۔ 7ویں نمبر پہ سحر کی تاثیر، اس کا اثر۔ 8ویں نمبر پہ قرآن اور سنت میں سحر کا بیان، اور 9ویں نمبر پہ سحر یعنی جادو سیکھنے یا سکھانے کا شرعی حکم، اور 10ویں باب میں ساحر یعنی جادوگر کی سزا اور اس کی توبہ سے متعلق مسائل۔ 11ویں نمبر میں سحر سے بچنے کی دعائیں اور سحر کا علاج، اور 12ویں فصل میں کسی کی شرارت یا حسد یا عین یعنی نظر بد یا تعویذ، دم وغیرہ، ان سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث نے کن کن چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک بڑا اہم واقعہ جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، ایک بوڑھے جادوگر اور ایک بچے کا واقعہ۔ یہ جادو کے مضمون اور جادو کے موضوع کی 13 قسمیں ہیں، یا 13 فصلیں ہیں، یا 13 اس کے ابواب ہیں۔ اور یہ سحر جس کو ہم جادو کہتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف مختلف علماء نے اپنے اپنے اجتہاد اور اپنے اپنے علم اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ بیان کی ہے۔ مثلا بعض نے یہ کہا کہ جادو یعنی سحر وہ امر عجیب اور اثر عجیب ہے جس کے واقع ہونے کے اسباب نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں، نظر نہیں آتے اور بعض اوقات محسوس نہیں کیے جاتے۔ امام الرازی 604 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے
سحر کی تعریف میں لکھا کہ ہر وہ چیز جو عام نگاہوں میں تعجب خیز اور حیرتناک ہو جادو ہے یا جادو کی اقسام میں سے کوئی قسم ہے۔ انہی امام الرازی نے بعض دوسرے علوم جن کے بارے میں بہت سارے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج وجود میں آئے ہیں، مسمرزم اور ہپناٹزم، ان کے بارے میں 604 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اس وقت لکھا کہ اس قسم کے علوم اور نظر بندی، فریب نظر، شعبدہ بازی وغیرہ یہ سارے کے سارے سحر ہی کی اقسام میں سے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا اور لکھا کہ ہر وہ اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو، چھپا ہوا ہو، وہ جادو کے اقسام میں شمار ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے اور مفسرین نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کا ماخذ دقیق اور لطیف ہو سحر ہے۔ اور اسی طریقے پہ بے حقیقت تخیلات اور جن کو فریب نظر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی سحر ہی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ وہ اسباب جن اسباب کی بنا پہ سحر کیا جاتا ہے یا وہ اسباب جو اسباب سحر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں تاثیر کواکب بھی ہے، ان ستاروں کی منزلیں اور ستاروں کا آنا اور جانا، اور بعض نباتات کی تاثیر بھی ان میں شامل ہے، اور بعض انسانوں کی اپنی ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان اشیاء خفیہ اور ان اسباب خفیہ کو استعمال کر کے جو عجیب و غریب قسم کا تصرف اور عجیب و غریب قسم کا کام انجام دیا جاتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور یہ جو خفیہ اسباب ہیں جادو کے، ان میں جہاں یہ چیزیں ہیں وہیں خفیہ اسباب میں ان جنات کا استعمال بھی ہے جن جنات کو ساحر جادوگر اپنے جادو کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انہی اسباب میں وہ شیاطین بھی داخل ہیں جن شیاطین کو یہ جادوگر استعمال کرتا ہے، اور انہی خفیہ اشیاء میں وہ بعض خفیہ دوائیں بھی شامل ہیں جن کے اثر کو یہ جادوگر اپنے جادو کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور بعض نے ارشاد فرمایا کہ جھاڑ پھونک، تعویذات وغیرہ یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا، ان کا انتقال 808 ہجری میں ہوا، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سحر اور ایک ہوتا ہے طلسم، اور فرمایا کہ یہ وہ علوم ہیں جن علوم کے ذریعے نفس بشری عالم عناصر پر اثر ڈالنے کی طاقت، قوت، استعداد پیدا کر لیتا ہے، یعنی اثر انداز ہوتا ہے اپنی بعض حرکتوں کی بنا پہ۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس جادو کی بنا پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کائنات میں موجود تمام چیزوں پہ، اور بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اس کا یہ جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ اولاً و آخراً، ظاہراً و باطناً ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش مقصد ہوتی ہے، یا بعض اور ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کا علم اس انسان کو یا ہمیں نہیں ہوتا، اس کی بنا پہ اس شخص پہ بعض چیزوں کا اثر پڑتا ہے، اور اس شخص کا ذہن، اس کا دل، اس کا جسم ان اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمانے کا سب سے بڑا جادوگر اور سارے جادوگر مل کر جادو کرتے ہیں، پھر بھی ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے اور اس میں جو مصلحت ہوتی ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، تو اس جادو کا اثر ہر شخص پہ ہوتا ہے، خواہ وہ متقی ہو، صالح ہو، ولی ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ جس طریقے پہ ان کے اجسام اور ان کی طبیعتیں دوسری دنیاوی اشیاء کو قبول کرتی ہیں، جن میں بیماری شامل ہے، جن میں بشری دوسری کمزوریاں شامل ہیں، اسی طریقے پہ نبی پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے متفق علیہ حدیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سحر کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس میں پھر علماء کی دو رائے ہیں، جن کو ہم تفصیل سے جب اس حدیث کو اسی مضمون میں پڑھیں گے اس وقت انشاءاللہ دونوں فریقین کے دلائل کو اور ان کی آراء کو، ان کے اقوال کو وہاں ہم انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے۔ تو ابن خلدون نے یہ کہا کہ یہ جو اثر ڈالنا ہے یہ بعض اوقات معین اور مددگار بھی اس میں ہوتے ہیں، اور یہ معین اور یہ مددگار جنات اور شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بغیر کسی کی اعانت اور بغیر کسی کی مدد کے یہ اثر اس جادو کا اس مسحور پہ ہوتا ہے، جس مسحور پہ ساحر سحر کرتا ہے۔ تو کہا کہ ابن خلدون کے بقول بغیر کسی معین اور مددگار کے اگر کسی منتر یا کسی اور علم کی بنا پہ ساحر مسحور پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کو سحر کہتے ہیں، اور اگر اس میں کسی کا عمل دخل ہو، مدد ہو، تو پھر یہ اس کو ابن خلدون نے سحر نہیں کہا، اس کو طلسم کہا ہے۔ اور ابن خلدون نے یہ بھی لکھا کہ یہ دونوں چیزیں تمام شریعتوں میں متروک اور ناجائز تھیں اور ناجائز ہیں، اور ان کے ناجائز بلکہ حرام اور بعض اوقات کفر کے ہونے کے اسباب میں انہوں نے دو اسباب کو سر فہرست گنوایا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، کسی کو اذیت اور ایذا پہنچانا یہ حرام ہے، اس وجہ سے اس کو ناجائز اور حرام اور کفر قرار دیا گیا۔ اور دوسرا سبب ابن خلدون نے جو لکھا وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس علم کے کرتے ہوئے چونکہ غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور یہ شرک اکبر ہے، اس وجہ سے بھی یہ عمل متروک رہا ہے اور یہ عمل ناجائز رہا ہے اور یہ عمل حرام رہا ہے، اور بعض اوقات اس عمل کو کفر کہا گیا ہے۔ اور یہی ابن خلدون اپنے سفر نامے میں ہندوستان اور عراق اور مصر اور دوسرے بعض ممالک میں، مغرب مراکش میں انہوں نے جو جادوگروں کے جادو کے اثرات کو دیکھا ہے اس پہ مستقل انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں، اور بڑی تفصیل سے اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے، کس طریقے پہ جادو کس طریقے پہ جادو کیا جاتا ہے اور کس طریقے پہ اس کا اثر اس شخص پہ ہوتا ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ تو جادو کی یہ مختلف تعریفیں تھیں جو مختلف ائمہ اور علماء نے بیان کی۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سحر یعنی یہ جادو آیا اس سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور جس اثر کو مسحور جس پہ جادو کیا جاتا ہے قبول کرتا ہے وہ اثر حقیقت میں ہوتا ہے یا محض اس کا تخیل اور اس کا احساس ہوتا ہے، فریب نظر یا نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، صرف
وہ محسوس کرتا ہے کہ یوں ہو گیا۔ تو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبیرہ کی کتاب الاشراف فی مذہب الاشراف کا حوالہ دیا اور کہا کہ اجماع کہ اس پہ اتفقوا، اس پہ ان سب کا اتفاق ہوا اور اس پہ ان سب کا اجماع ہوا، یعنی علماء کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ ان السحر لہ حقیقہ، جادو واقعی حقیقت میں ہوتا ہے، الا ابا حنیفہ رحمہ اللہ فانہ قال لا حقیقت لہ عندہ، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جادو حقیقت میں کچھ نہیں ہے بلکہ یہ محض تخیل ہے، احساس ہے یا فریب نظر ہے۔ لیکن امام ابو العز الحنفی صاحب الطحاویہ، جن کا انتقال 792 ہجری کو ہوا، انہوں نے اپنی اس مشہور عقیدے والی کتاب الطحاویہ میں لکھا کہ والاکثرون یقولون انه قد یؤثر فی موت المسحور ومرضه من غیر وصول شیء ظاہر الیہ، جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ جادو حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے اور جس شخص پہ جادو کیا جاتا ہے وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات اس جادو کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ احناف کے ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ جادو حقیقتاً ہوتا ہے۔ اسی طریقے پہ بعض شوافع نے بھی جادو کو محض نظر بندی یا فریب نظر کہا، لیکن امام النووی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا اور یہ کہا کہ سحر یعنی جادو حقیقتاً ہوتا ہے، اور جمہور کے قول کو امام النووی نے جو کہ شافعی ہیں قبول کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ سحر کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ محض ایک تخیل ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، ان میں ابو جعفر الشافعی، ابو بکر الجصاص الحنفی اور ابن حزم رحمہم اللہ جمیعا یہ شامل ہیں۔ امام القرطبی نے ارشاد فرمایا کہ ذهب اہل السنة الى ان السحر ثابت وله حقیقہ، جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو سحر ثابت ہے اور اس کی حقیقت ہے، یعنی حقیقت میں یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ امام ابن قدامہ الحنبلی، جن کا 682 ہجری کو انتقال ہوا، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ جادو کا اثر دل پہ بھی پڑتا ہے، بدن پہ بھی پڑتا ہے اور اس کی واقعی حقیقت ہے۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہم اللہ جمیعا، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم ان دونوں کا بھی یہی مذہب ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں اور تفسیر میں یہ لکھا کہ وقد دل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وحديث عائشة رضي الله عنها على تأثير السحر وأن له حقيقة، ارشاد فرمایا کہ ومن شر النفاثات في العقد، قرآن کی یہ آیت اور حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ مشہور حدیث اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے اور یہ حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ مشہور کتاب حاشیہ ابن عابدین، احناف کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس سے ساحر عجیب و غریب قسم کے تصرف کا مالک ہو جاتا ہے،
تو سحر کی تعریف اور سحر کی حقیقت کے بارے میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ ایک مخصوص علم ہے قطع نظر اس سے، اور اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ شرعی طور پہ سحر کے سیکھنے سکھانے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس سے بچنے کا جو اس کے لیے ذرائع اور اسباب استعمال ہوتے ہیں شرعاً ان کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن یہ ضرور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایک علم ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اثر اس شخص کے جسم پہ بھی پڑتا ہے جس پہ جادو کیا جاتا ہے، اور اس شخص کا دل بھی اس اثر کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی واقعی حقیقت ہے، یہ محض تخیل اور فریب نظر نہیں ہے، اگرچہ تخیل اور فریب نظر یا نظر بندی جادو ہی کی اقسام میں سے ایک قسم گنوائی جا سکتی ہے۔ یہ جو سحر ہے، اس سحر کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے، اور یہ بات ہمیں خود کتاب ہدایت بتا رہی ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 52 میں، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ جب بھی کوئی رسول آیا، جس قوم کے پاس بھی آیا، اس قوم نے یہ کہا کہ تم جادوگر ہو اور یا یہ کہ تم پاگل ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آغاز رسالت اور آغاز دعوت جب دی جا رہی تھی تو ان ایام میں ان اقوام کے ہاں، ان ملکوں میں سحر موجود تھا، اور سحر کو وہ لوگ واقعی جانتے تھے، جبھی تو ہر رسول کو وہ جادوگر اور پاگل کہتے تھے۔ یہی بات امام ابن حجر نے لکھی ہے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ کان السحر موجودا فی زمن نوح علیہ السلام اذ اخبرنا اللہ عن قوم نوح انہم زعموا انہ ساحر۔ قوم نوح نے بھی یہی کہا، کیونکہ یہاں ہر رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور صحیح مسلم کی حدیث پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اور پھر جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے بعد ہمیں دوسری یہ آیت نمبر 102 جس کو ہم نے آج پڑھا ہے یہ ملتی ہے۔ اس آیت میں عراق کا ذکر ہے، عراق کے شہر بابل کا ذکر ہے، جو تاریخی شہر تھا اور جس کے آثار اور نشانات آج بھی عراق میں موجود ہیں۔ تو قرآن کا یہ نص اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بابل شہر میں جادو کا کام کیا جاتا تھا، اور یہی ابن خلدون جن کا ابھی ہم نے حوالہ دیا اپنی مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون میں، انہوں نے لکھا ہے کہ بابل اور مصر یہ اس وقت جادو کے لیے پوری دنیا میں معروف تھے اور بڑے دو مراکز تھے۔ اور یہ مزید لکھتے ہیں کہ سریانی اور کلدانی لوگ اس علم میں مہارت رکھتے تھے۔ اس دور میں جو لوگ ان شہروں میں موجود تھے وہ اس علم میں مہارت رکھتے تھے، اور یہ دونوں علاقے اور یہ دونوں ملک یا شہر اس علم میں مشہور تھے۔ یہ امام ابو بکر الجساس الحنفی جن کا ابھی تھوڑی دیر قبل ہم نے حوالہ دیا، یہ احناف کے متقدمین ائمہ میں سے ہیں۔ 370 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو بڑی مشہور اور شہرۂ آفاق کتاب ہے۔ قرآن پاک کے احکامات جتنے بھی ہیں سب کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے، احکام القرآن۔ یہ امام ابو بکر الجساس لکھتے ہیں کہ یہ اہل بابل جو تھے
یہ کانو صابئین یعبدون الکواکب السبع، بابل کے جو لوگ تھے یہ 7 مشہور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان 7 ستاروں کے نام پہ انہوں نے 7 بڑے بڑے عبادت خانے، معابد بنائے ہوئے اور تعمیر کیے ہوئے تھے۔ امام الجساس نے لکھا کہ یہ جادو صرف اہل بابل و مصر ہی میں مقبول اور معروف نہیں تھا، بلکہ اس وقت عراق کے بعض دوسرے علاقوں میں، شام میں اور روم میں بھی بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اپنی مشہور تاریخی کتاب میں دمشق کے بارے میں لکھا کہ جن لوگوں نے یہ دمشق شہر تعمیر کیا وہ بھی ستاروں اور سیاروں کے پجاری تھے، اس لیے کہ دمشق کے 7 پرانے دروازوں پر ان لوگوں نے ان ستاروں کے ہیکل لوگوں نے ان ستاروں کے ہیکل